إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حاضرین کرام اور میرے معزز اسلامی بھائیوں، آج کا درس یا آج کا خطاب جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، اخوانیت کے تعلق سے ہے. اخوانیت کے کئی نام ہیں، کئی صورتیں ہیں یا کئی جماعتیں ہیں جو اس منہج کو اپنائے ہوئی ہیں. اصل میں کسی بھی جماعت کو پرکھنے کے لیے، اس کے اسرار اور حقائق کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس جماعت کو کس نے بنایا، کس نے قائم کیا. مثال کے طور پہ اگر اسلام کے تعلق سے کوئی مطالعہ کرنا چاہے اور اسلام کی حقیقت کو جاننا چاہے تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال کو، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا حدیث کی صورت میں. اس کے بعد وہ جان سکے گا کہ یہ دین اچھا ہے یا یہ دین برا ہے. جب تک آپ کسی کی شخصیت کو نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک اس کے فکر کو آپ اچھی طریقے سے جان نہیں سکیں گے. خارجیت، اخوانیت، جماعت اسلامی اور دیگر بہت سارے نام ہیں جو اخوانیت کے پردے میں، یا آپ یہ کہیں کہ اخوانیت کے نام سے موسوم کیا جاتے ہیں، اور سارے کے سارے ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. اصل میں کبھی کسی بھی جماعت میں جب تنقید کی جاتی ہے تو تنقید کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے، اور تنقید کا مقصد صرف نقد کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جو افراد اس جماعت میں شامل نہیں ہیں انہیں اس جماعت سے دور رکھنا، اور جو افراد اس جماعت کے اندر ہیں یا اس تحریک کے اندر ہیں انہیں یہ بتلانا کہ آپ غلطی پہ. گویا ان کی اصلاح مقصود ہوتی ہے. کسی پہ واضح طور سے نقد کرنا یا تنقید برائے تنقید یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ تنقید برائے اصلاح یہ مقصود ہوتا ہے. اخوانیت کے اوپر جب تنقید کی جاتی ہے تو یہ اس لیے کہ اخوانیت ایک ایسی جماعت ہے یا ایک ایسی تحریک ہے جس میں بہت سارے فسادات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صحیح اسلامی منہج کے خلاف ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اخوانیت وہ پردہ ہے جس پردے کے پیچھے ہر باطل تحریک اپنی تحریک کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتی ہے تو بیجا نہیں. اخوانیت کی جو تحریک ہے، کسی تحریک کے پردے کے تحت ہر باطل جماعت اپنی تحریک کو بڑھاوا دیتی ہے. اگر کوئی شیعہ آپ کے پاس آئے اور اپنے عقیدے کو آپ کے سامنے بیان کرے تو آپ قبول نہیں کریں گے. اگر کوئی اشعری آپ کے سامنے آ کر اپنے عقیدے کو بیان کرے تو آپ اس کے عقیدے کو قبول نہیں کریں گے. اگر کوئی حنفی، ماتریدی آپ کے سامنے آ کر اپنے عقیدے کو بیان کرے تو آپ اس کے عقیدے کو قبول نہیں کریں گے. یہ ساری جماعتیں جو کہ باطل جماعتیں ہیں، صوفیت ہے، اشعریت ہے، رافضیت ہے، باطنیت ہے، یہ تمام جماعتیں جو کہ باطل جماعتیں ہیں، جو کہ باطل تحریکیں ہیں، باطل عقائد کی حامل جماعتیں ہیں، یہ ساری کی ساری جماعتیں اخوانیت کے پردے کے آڑ میں اپنے عقیدے کو پھیلاتے ہیں.
آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اخوانیت صحیح اسلامی عقیدے کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ ایک شخص سے مثال کے طور پہ جماعت اسلامی سے جڑا ہوا ہے یا اخوان المسلمین سے جڑا ہوا ہے، وہ اس جماعت کا نام لے کر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو دعوت دیتا ہے اسلام کی جانب۔ آپ جماعت کو دیکھیں گے، جماعت کو آپ دیکھیں گے، اس شخص کے عقیدے سے آپ غافل رہیں گے۔ وہ اپنے آپ کو اخوانی کہے گا، اپنے آپ کو جماعت اسلامی جماعت کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرے گا، اور اس معنی میں آپ اس سے دھوکہ کھا جائیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جس بات کی جانب دعوت دے رہا ہے یہ درست ہے، اس کے عقیدے کی چھان بین آپ نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ ستار ہے، یہ وہ پردہ ہے جس کے تحت ہر باطل عقیدے والے اپنے عقیدے کی ترویج کرتے ہیں۔ یہاں پہ چند باتیں ذکر کرنا مناسب ہوگا تاکہ کوئی غلط فہمی کسی کے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ ان ساری باتوں کو جو آگے ذکر کیا جائے گا اخوانیت کے تعلق سے، ان کے امام کے عقیدے کے تعلق سے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کسی اخوانی کو ہم کافر ٹھہرا رہے ہیں، کسی اخوانی کو ہم کافر ٹھہرا رہے ہیں۔ یہاں کسی بھی اخوانی کو ہم کافر ٹھہرا نہیں رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو کلمہ گو ہے اس وقت تک وہ شخص کافر نہیں ٹھہرے گا جب تک کہ اس کے اوپر، جب تک کہ وہ کفر کا ارتکاب نہ کرے اور اس کے اوپر حجت قائم نہ کر دی جائے۔ تو جتنے بھی افراد کا نام لیا جائے گا ان کے عقیدے کو بیان کیا جائے گا اور ان کے عقیدے کی فساد کو بیان کیا جائے گا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں کافر ٹھہرا رہے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے مطابق کسی بھی شخص کو اس وقت تک کافر نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر کفریہ عقیدے نہ پائے جائیں اور اس کے خلاف حجت قائم نہ ہو جائے اور کفر کے جو معانی ہیں وہ معانی ختم نہ ہو جائیں۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کے مطابق ہم کسی بھی جماعت پہ تنقید کرتے ہیں۔ بسا اوقات یہ شبہ بھی پیدا کیا جاتا ہے، جس طریقے سے آج تنقید کی جاتی ہے وہ بھی تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلفی جماعت کے اندر بھی خیر ہے اور شر ہے، سلفی جماعت کے اندر بھی خیر اور شر ہے، جس طریقے سے ہماری جماعت کے اندر خیر اور شر ہے۔ تو دونوں کا مقارنہ کرتے ہیں کہ سلفی جماعت اور ہماری جماعت دونوں ایک جیسی ہے، ہمارے اندر بھی شر اور خیر ہے، ان کے اندر بھی شر اور خیر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ دو جماعتوں کا مقارنہ نہیں ہے، جو جماعتوں کا مقارنہ نہیں ہے کہ جماعت اہل حدیث کا اور اخوان المسلمین کا تقابل کیا جا رہا ہے یا اہل سنت والجماعت کی جماعت کا اور اخوان المسلمین کی جماعت کا تقابل کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں یہاں پہ دو منہج کا تقابل ہے، دو منہج کا مقارنہ ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے منہج کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اخوان المسلمین کے منہج کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دو منہج کا تقابل ہے، دو جماعتوں کا تقابل نہیں ہے۔ اور اس کی واضح مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی کافر آ کر آپ سے کہے کہ آپ کے یہاں بھی تو لوگ شراب پیتے ہیں، ہمارے یہاں بھی شراب پیتے ہیں، آپ کے یہاں بھی لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ بتوں کے پاس جاتے ہیں، تو مسلمانوں میں اور کافروں میں فرق کیا ہے؟ تو حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کا تقابل کافر سے کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اسلام کا مقارنہ کفر سے کریں گے۔ تو دو جماعتوں کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ سلفیت کے اندر، اہل حدیثیت کے اندر بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جن کے اندر برائیاں پائی جا رہی ہوں گی، لیکن جماعت کا جماعت سے تقابل یا مراد نہیں ہے، بلکہ منہج سے تقابل کیا جا رہا ہے۔ ہمارا منہج کیا ہے اور پھر اخوان المسلمین کا منہج کیا ہے، دو منہجوں کا یہاں پہ تقابل کیا جا رہا ہے۔ ہمارا منہج جو سلفیت کا منہج ہے، اہل حدیثیت کا منہج ہے، ہمارا منہج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ وہ بھی کہیں گے کہ ہمارا ہی منہج ہی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ہم قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق لیتے ہیں،
ہم اس منہج کو اپنائے ہوئے ہیں جو منہج صحابہ کرام کا ہے، تابعین اعظام کا ہے، اور وہ اس منہج سے کٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے دونوں منہج میں کافی فرق ہے، اور اسی منہج کی تفصیل جب آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دونوں منہج کے اندر کتنا فرق ہے۔ یہ دونوں منہج اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں، یعنی اپنے آپ کی نسبت سلفیت کی جانب کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہیں اور کس نام کے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ آئندہ آپ کو اس کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ہمارا جو منہج ہے اس منہج کی پاکی، اس منہج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اچھا قرار دیا، اس کا تزکیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خود اپنے قرآن کے اندر کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کے تعلق سے کہتا ہے کہ اسلام کی جانب سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، اور جنہوں نے ان کی راہ کو احسان کے ساتھ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت کا حصول، اور جنت کا حصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کس صورت میں مل سکتی ہے؟ جب ہم سابقین اولین صحابہ کرام کی اور تابعین اعظام کے منہج کو اپنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی منہج سلف کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ افراد جو ان سے متصل ہوں گے اس کے بعد کی صدی کے ہوں گے۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو لوگ اس کے بعد آئیں گے۔ اگر آپ جوڑیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یہ تین صدیاں ایسی ہوں گی یا تین نسلیں ایسی ہوں گی جو سب سے بہترین ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ثم یجیء اقوام تسبق شہادت احدہم یمینا، پھر کچھ ایسے افراد آئیں گے کہ ان کی قسم سے پہلے ان کی گواہی ہوگی، یعنی وہ قسم طلب کرنے سے پہلے، گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دیں گے، جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ پھر ایسے افراد آئیں گے جن سے گواہی طلب نہیں کیا جائے گا لیکن وہ گواہی دیں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر، یہاں تو زمانے کا ذکر کیا، دوسری حدیث میں امت کا ذکر کیا ہے۔ خیر امتی قرنی، میری امت میں سب سے بہترین افراد وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد ہوں گے، پھر جو اس کے بعد ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں فلا ادری اذکر بعد قرنہ قرنین او ثلاثا، مجھے یاد نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانے کا ذکر کیا یا تین زمانے کا ذکر کیا۔ اگر تین زمانہ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر مزید تبع تابعین کے تابعین آ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ان بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون، پھر تمہارے بعد ایسے افراد آئیں گے جو گواہی تو دیں گے لیکن ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، یعنی خود سے گواہی دیں گے۔ وَيَخُونُونَ، اور خیانت کریں گے، وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور امانت کو ادا نہیں کریں گے، اور نذر مانیں گے اور نذر کو پورا نہیں کریں گے، اور ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو صحابہ کرام پہ منطبق ہوتی ہے، ان کے منہج پہ منطبق ہوتی ہے، ان کے عقیدے پہ منطبق ہوتی ہے، اور یہی وہ منہج، یہی عقیدہ اور یہی وہ تزکیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن کریم کے اندر ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا تزکیہ اپنی احادیث کے اندر کیا، تو قرآن و حدیث کے اندر جو تزکیہ کیا گیا ہے یہ تزکیہ ایسا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے منہج کو اپنائیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب ہمارا ایمان بھی صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو، صحابہ کرام کے ایمان کی طرح۔ ایمان کب اکٹھا ہوگا؟ جب ہم ان کے منہج کو اپنائیں گے، ان کے عقیدے کو اپنائیں گے۔ اسی لیے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کتاب و سنت کی کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، قرآن آیات کو سمجھنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے صحابہ کرام کی سمجھ کو لیا جائے گا، ان کے فہم کو لیا جائے گا۔ اگر ہم نے کوئی ایسا معنی اخذ کیا جو صحابہ کرام کے فہم اور ان کے سمجھ کے علاوہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح نہیں ہے۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب کسی سے بحث کی جاتی ہے یا کسی مسئلے پہ آپ کسی اخوانی شخص سے بحث کریں گے، تو بجائے یہ کہ وہ عقیدے اور منہج کی بات کرنے کا، اس کو گھما کر شخصی مسائل کی طرف لے آئے گا۔ یعنی جیسے ابھی مثال کے طور پہ آگے جو باتیں میں ذکر کروں گا یہ اخوانیوں کے امام سے متعلق ہے، اخوانیوں کے امام سے متعلق ہے۔ تو اگر ان کے امام پہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ کے امام فلاں عقیدے کے حامل تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ الزام لگاتے ہیں، آپ شخصی مسئلے پہ آ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے ان کا عقیدہ ایسا تھا، ان کے اندر فلاں فلاں عیب تھے، تو کہیں گے کہ آپ شخصی باتیں لے رہے ہیں اور آپ شخصیت پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تو شخصیت پہ تنقید کرنا گویا یہ کہ مسئلے کو دوسری جانب موڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ شخصیت پہ تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی تحریک کو جاننے کے لیے اس کے بانی کا عقیدہ اور اس کا منہج جاننا ضروری ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے آپ اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیں۔ کسی بھی تحریک اور جماعت کو جاننے کے لیے اس کے بانی کے عقیدے اور منہج کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہر شخص سے اپنی زبان سے وہی ادا کرتا ہے جو اس کے عقیدے کے اندر ہوتا ہے۔ ہر شخص سے اسی چیز پہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے جو اس کا منہج ہوتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے عقیدے اور اپنے منہج کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی جانب دعوت دے۔ ایک سلفی جب کسی کو دعوت دے گا تو سلفیت کی جانب دعوت دے گا جو کہ اس کا منہج ہے۔ ایک اخوانی جب کسی کو دعوت دے گا تو اخوانیت کی جانب دعوت دے گا جو اس کا منہج ہے۔ اور اس کا منہج کہاں سے آیا ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے امام ہیں، جو ان کے پیشوا ہیں، انہی سے وہ منہج اخذ کیا گیا ہے۔ ایک چوتھی اور اہم چیز جو عام طور سے اخوانیوں میں دیکھنے میں آتی ہے یا جماعت اسلامی سے منسلک افراد میں دیکھنے میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی چیز میں آپ ان سے بحث کریں گے تو بحث کے دوران آپ اللہ کی کتاب اللہ کی آیات کو پیش کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پہ اپنے امام کے کلام کو مقدم کرتے ہیں۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو صحابہ کرام کے نزدیک انتہائی معیوب تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اراکم ستہلکون، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر عمر، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا اور تم کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر نے کہا۔ تو دیکھیے اس زمانے کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پیش کرتا ہوں تو تم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے کلام کو پیش کرتے ہو، اور یہ چیز کہاں پہنچائے گی؟ ہلاکت تک۔ آج جب بھی آپ اخوان المسلمین سے متعلق افراد سے بحث کریں گے تو آپ کے کلام کے مقابل میں آپ کے وہ کلام
جو قرآنی آیات پہ مبنی ہوں گے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مستنبط ہوں گے، یا آپ اللہ کے کلام کو، نبی کے کلام کو پیش کریں گے، تو اس کے مقابل میں وہ اپنے علماء کی، اپنے ائمہ کی، اپنے امام کی باتوں کو پیش کریں گے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے کلام کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور اللہ کے کلام کو ٹھکرانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ایک پانچویں چیز ہے اس سے متعلق، اور وہ یہ کہ ہم جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو عمومی طور سے ہمارا رویہ سخت ہو جاتا ہے، عمومی طور سے ہمارا رویہ سخت ہو جاتا ہے، اور یہی رویہ ہم اخوان المسلمین کے ساتھ بھی عام طور سے ہمارے جو افراد ہیں وہ اپناتے ہیں کہ ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کریں گے، ان کے امام کے تعلق سے بہت سخت باتیں کہیں گے۔ وہ سخت باتیں اگرچہ حقیقت میں مبنی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو اسلوب اختیار کرنا چاہیے، دعوت کا جو اسلوب ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم ان کے ساتھ نرمی برتیں۔ نرمی کیوں برتیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نرمی کیوں برتیں؟ اس لیے کہ وہ جاہل ہیں۔ اکثر افراد جو جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں وہ افراد شریعت کے اصول اور ضوابط اور صحابہ کرام کے منہج سے کافی دور ہیں، اور انہیں صحابہ کرام کا منہج ہی نہیں معلوم ہے، صحیح اسلامی عقیدے ہی نہیں معلوم ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کس راستے پہ چلنا چاہیے اور کس راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں مہلاً یا عائشہ علیک بالرفق، اے عائشہ نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لو، وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفِ وَالْفَحْشِ، اور سختی اور فحش گوئی سے بچو۔ تو یہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے جب بھی ہم کسی اخوانی سے بحث کریں یا کسی بھی ایسے شخص سے جو صحیح عقیدے کا حامل نہیں ہے۔ مثال کے طور سے آپ پہ کسی بریلوی سے بحث کر رہے ہیں، کسی حنفی سے بحث کر رہے ہیں، تو بحث کے دوران آپ کا جو موقف ہونا چاہیے، آپ کا جو طریقہ ہونا چاہیے، وہ طریقہ نرمی پہ مبنی ہونا چاہیے، اس لیے کہ نرمی سے جو کام بنتا ہے وہ سختی سے نہیں بنتا۔ تو عام طور سے سختیوں سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور ہمارا مقصد اصلاح ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے منہج سے کسی کو دور کر دیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو اس کی غلطی بتلائیں اور صحیح منہج کی جانب اس کی رہنمائی فرمائیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اخوان المسلمین کا جو منہج ہے وہ منہج سلف صالح کے منہج کے مطابق ہے یا نہیں؟ سلف صالح سے مراد صحابہ کرام اور تابعین اعظم۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جانا ہوگا ان کے امام کی جانب۔ ان کے امام کون ہیں؟ ان کے امام جنہیں یہ امام کہتے ہیں ان کا نام حسن البنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حسن البنا یہی وہ شخصیت ہے جس نے اخوان المسلمین کو جنم دیا، اور اس کی دوسری صورت آپ ہندوستان اور پاکستان اور بر صغیر کے اندر جو پائیں گے وہ جماعت اسلامی کی شکل میں ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین دو الگ الگ ہیں، تو آپ خود ان کے اداروں میں چلے جائیے، وہاں پہ حسن البنا کی جو تعظیم آپ دیکھیں گے وہ کسی دوسری شخصیت کی نہیں دیکھیں گے۔ ان کے مقالات کو آپ پڑھ لیجیے، ان کی کتابیں آپ پڑھیے، ان کی تقریروں کو آپ سنیے، آپ کو واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف ناموں کا فرق ہے، حقیقت میں دونوں جماعتیں ایک ہیں۔ ایک مصر کے اندر قائم ہوئی وہاں کے ماحول کے اعتبار سے، دوسری ہندوستان کے اندر کام کر رہی ہے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے۔ وہاں مسلمانوں کے درمیان وہ جماعت قائم کی گئی، اور یہاں ایک غیر اسلامی ملک کے اندر جماعت اسلامی کے نام سے وہی جماعت موجود ہے، وہی منہج، وہی عقیدہ، وہی سب کچھ، وہی طریقہ، سب کچھ یہاں پہ آپ کو بالکل اسی انداز میں نظر آئے گا جو اخوان المسلمین مصر کے اندر پائی گئی۔ یہاں پہ اصلی چیز یہ ہے
کہ ہم کیوں سلف کے منہج پہ تاکید کرتے ہیں، سلف کے منہج پہ ہم زور کیوں دیتے ہیں؟ سلف کے منہج پہ زور دینے کی ہماری جو وجہ ہے وہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار۔ کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، 72 ملتوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 ملتوں میں بٹے گی اور ساری کی ساری جہنم میں ہوگی، الا ملتا واحدہ، سوائے ایک ملت کے، ایک جماعت کے۔ بنی اسرائیل 72 پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 73 فرقوں میں، اور 73 فرقوں میں ساری کی سارے فرقے، ساری کی ساری جماعتیں جہنم میں جائیں گی، صرف ایک جماعت ایسی ہوگی وہ جو جہنم میں نہیں جائے گی۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء کرام اس پہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس منہج پہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ تھا، پھر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عقیدے کو بیان کیا، یہی وہ عقیدہ ہے جسے ہم اپنائیں گے تو ایسی صورت میں ہمیں جہنم سے نجات ملے گی۔ ہم لوگ اخوانیوں کو، دوسرے جماعتوں کو ہم کیوں دعوت دیتے ہیں سلفیت کی جانب؟ اس لیے کہ یہی سلفیت وہ منہج اور وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے آپ جہنم کی آگ سے بچ پائیں گے۔ تو ہم خیر کے پہلو کی جانب آپ کو دعوت دے رہے ہیں، خیر کی جانب ہم دعوت دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں، اسی کے معنی میں دوسری حدیث سے، اس میں فرماتے ہیں الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ وان هذه الملہ ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنہ وهي الجماعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، مخاطب اولین مخاطب صحابہ کرام تھے اور بعد میں ہم بھی اس میں شامل ہیں، کہ سنو تم سے پہلے جو امتیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی، اور یہ ملت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں ہوگا، اور جو فرقہ جنت میں جائے گا وہی الجماعہ، اور یہ جماعت ہے، یعنی اہل سنت والجماعت جسے ہم کہتے ہیں۔ آج عجیب معاملہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جو حقیقی ہیں، ان کے نام کو کچھ ایسے افراد لے چکے ہیں جو حقیقت میں اہل بدعت ہیں، حقیقت میں اہل بدعت ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بدعت کو چھپانے کے لیے اہل سنت کا نام لیا۔ اخوانیت نے بھی اپنی اخوانیت کو، اپنے غلط عقائد کو چھپانے کے لیے سلفیت کا نام لیا تھا۔ اشریت نے، جو اشری ہیں، ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اشری ہیں۔ تو اس نام کا استعمال ہر شخص اس لیے کرتا ہے تاکہ حدیث کو اپنے انداز میں فٹ کر سکے، جبکہ دوسری حدیث کے اندر ما انا علیہ و اصحابی کا لفظ بالکل صریح ہے کہ جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے وہی حقیقت میں جماعت ہے، وہی اہل سنت و جماعت ہے، وہی سلفیت ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی سلفیت نہیں پائی جاتی ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ۔ میری امت میں کچھ قومیں ایسی نکلیں گی جن کے رگوں میں بدعتیں اس طریقے سے دوڑیں گی جس طریقے سے کتا اگر کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کے بدن کے اندر سرایت کرتا ہے، اس کا لعاب سرایت کرتا ہے، اور پھر وہ کتے کی طرف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور ہر جوڑ کے اندر، ہر رگوں کے اندر اس کی جراثیم پہنچ جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جس طریقے سے کتا اگر کاٹتا ہے تو سارے جراثیم اس کے بدن میں پھیل جاتے ہیں، اسی طریقے سے
بدعات ان کے بدن کے اندر پھیل جائیں گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اہل سنت والجماعت کے لیے ہیں، سلفیت کے لیے ہیں کہ میری امت کی ایک جماعت برابر حق پر غالب رہے گی، جو ان کے مخالفین ہوں گے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ جائے، حکم آ جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ان ساری احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ امت بٹے گی اور 73 فرقوں میں بٹے گی، اور صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں داخل ہوگی، باقی ساری کی ساری جماعتیں جہنم میں جائیں گی۔ اب ہمیں وہ تلاش کرنا ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں۔ ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ جماعت کون سی ہے، کیا حقیقت میں اخوانیت یا اخوان المسلمین یا جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو ہمیں جنت میں داخل کرے گی، یا صحابہ کرام کے منہج پہ چلنے والی سلفیت وہ جماعت ہے جو ہمیں جنت میں داخل کرے گی۔ تو دو منہج ہمارے سامنے ہیں، ایک سلفیت کا منہج ہے اور دوسرا اخوانیت کا منہج ہے، اور یہ دونوں منہج آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دونوں منہج ایک ہیں، نام الگ الگ ہے، نہیں، دونوں منہج ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہے۔ یہ اس راستے جا رہا ہے تو دوسرا دوسرے راستے پہ جا رہا ہے۔ اب سوال یہیں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حسن البنا اور جماعت اسلامی، یا آپ یہ کہیں کہ اخوان المسلمین، سلف صالح کے منہج پہ ہے یا نہیں؟ اب آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ حسن البنا کے اقوال کو دیکھتے ہیں، انہی کے اقوال کی روشنی میں اس جماعت کے سارے نقوش کو ظاہر کیا جائے گا۔ ان کی کتاب ہے رسائل الامام، اس میں ایک باب انہوں نے باندھا ہے دعوتنا، باب دعوتنا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی دعوت کے بارے میں اب آپ سے ہم کلام ہوں، ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جدا نہیں کرتے، ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جدا نہیں کرتے۔ اخوان المسلمین کی دعوت یہ ایک عام دعوت ہے جو کسی بھی خاص جماعت کی جانب اپنی نسبت نہیں کرتی ہے۔ لفظ پہ غور کیجیے گا کہ اخوان المسلمین کی دعوت ایک عام دعوت ہے جو کسی خاص جماعت کی جانب اپنی نسبت نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی لوگوں کے یہاں معروف آراء میں سے کسی ایک رائے کی جانب اپنا میلان رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس کے اندر آ سکیں اور دعوت کا کام بہت ہی بڑے پیمانے پہ کیا جا سکے۔ یہ مختصر انداز میں ان کا یہ کہنا ہے۔ یہاں پہ ان کے جو امام ہیں، اخوانیت کے جو امام حسن البنا ہیں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ اخوان المسلمین کسی بھی جماعت کی جانب اپنی نسبت نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی کسی مذہبی اختلاف یا فقہی رائے رکھنے والے کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلفیت سے بھی یہ خارج ہے۔ سیدھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ طائفہ منصورہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کے اندر جائے گی، اس کی جانب بھی اپنی نسبت نہیں کرتے ہیں، اس کی جانب اپنی نسبت نہیں کرتے ہیں۔ واضح طور سے انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی دعوت عام ہے اور ان کی دعوت کے اندر سارے افراد داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم جمع کرتے ہیں، لوگوں کو جدا نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کی نسبت کسی خاص منہج کی جانب نہیں ہے، کسی خاص جماعت کی جانب نہیں۔ گویا انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کی جانب بھی منسوب نہیں کیا، اس جماعت کی جانب منسوب نہیں کیا جو سلفیت کہلاتی ہے، جو صحابہ کرام اور تابعین اعظام کا منہج ہے۔ اور اسی لیے اس جماعت کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس جماعت کے اندر تمام گمراہ فرقے موجود ہیں۔ حسن البنا کے جو عقیدے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جن افراد نے اس جماعت کی کو سنبھالا یا اس جماعت کے عہدوں پہ وہ افراد رہے، ان کے بھی عقیدے بہت ہی عجیب تھے۔ یعنی حسن البنا کے جو خلفاء تھے
ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اشعری عقیدے کا حامل ہے جیسے سعید ہوا، اور کوئی ایسا ہے جو صوفیت کا حامل ہے جیسے عمر التلمسانی، کوئی ہے جو عقلانیت کا حامل ہے جیسے عمر محمد الغزالی، اور بعض ایسے ہیں جو ڈیموکریسی اور اس طرح کے دوسرے منحرف فکر کے حامل اور نظر کے حامل ہیں جیسے دکتور عبد المنعم ابو الفتوح، اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے افراد موجود ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے قافلۃ الاخوان المسلمین، اس کے اندر عباس سیسی کہتے ہیں کہ اخوانیت کے تعلق سے، اخوان المسلمین کے تعلق سے، کہ اخوان المسلمین کی جو جماعت ہے یہ ایک جامعہ کی طرح ہے، ایک جامعہ کی طرح ہے، یعنی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مختلف مسلمانوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کے یہاں ہر مذہب کا فرد، کسی بھی فکر کا حامل، کسی بھی عقیدے کا حامل ان کی جماعت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اخوان المسلمین کے تمام مراکز کھلے ہوئے ہیں ہر مذہب والے کے لیے اور ہر فرقے والوں کے لیے۔ کہتے ہیں ہمارا شعار یہ ہے کہ ہم آپس میں جس میں اتفاق ہے اس پہ ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، اور جن مسائل کے اندر اختلاف ہے چاہے وہ عقیدے کے مسائل ہی کیوں نہ ہو اس میں ایک دوسرے کو معذور سمجھیں گے، یعنی جن پہ اتفاق ہے ان پہ ہم آپس میں بات گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جن مسائل کے درمیان ہمارے اور آپ کے درمیان اگر اختلاف ہے جن مسائل میں، ان میں ہم ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بار بار اخوان المسلمین کہتے ہیں کہ ہماری جو دعوت ہے وہ سلفی دعوت ہے، اور آپ نے پیچھے دیکھ لیا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری دعوت کسی ایک خاص فرقے یا جماعت کی جانب منسوب نہیں ہوتی، اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہی معاملہ ہے کہ اخوان المسلمین جماعت اسلامی اپنے آپ کو کسی ایک، وہ نہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، نہ اپنے آپ کو رافضی کہتے ہیں، کسی بھی جماعت کی جانب اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے ہیں، ساری جماعتوں سے اپنے آپ کو الگ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے، جب لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری دعوت سلفی دعوت ہے، اور اس کی صراحت یہ اپنی کتابوں کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ہماری دعوت سلفی دعوت ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ سلفیت کے آڑ میں لوگوں کو بیوقوف بنائے جائیں۔ ابھی سنیے، ان کی ایک کتاب ہے ذکریات لا مذکرات، یہ عمر التلمسانی کی ہے جو حسن البنا کے بعد اس منصب پہ فائز ہوئے۔ کہتے ہیں ان کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، حسن البنا کے تعلق سے کہتے ہیں، الفاظ سنیے، میں عربی الفاظ ذکر کرتا ہوں۔ فقال رضوان اللہ علیہ اعلموا ان السنہ والشیعہ مسلمون تجمعهم کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہذا اصل العقیدہ۔ کیا کہتے ہیں حسن البنا، کیا کہتے ہیں اس کتاب کے اندر جو عمر التلمسانی کی ہے؟ کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حسن البنا رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں، حسن البنا رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی ان کے بقول اگر آپ لیتے ہیں تو لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ رضوان اللہ علیہ، جو صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے امام کی کس قدر تقدیس کرتے ہیں، کس قدر ان کو مقدس سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے رضوان اللہ علیہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قول بھی سن لیجیے، کہتے ہیں کہ سنی اور شیعہ یہ دونوں کی دونوں مسلمان ہیں، سنی بھی مسلمان ہے اور شیعہ بھی مسلمان ہیں، اور ان دونوں کو جمع کرنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں یہی اصل عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی اصل عقیدہ ہے، اور سنی اور شیعی دونوں کی دونوں اس معاملے میں برابر ہیں، اور جو ان کے درمیان اختلاف ہے تو ان اختلاف میں ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، ان دونوں کو قریب کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ایک شیعہ جو صحابہ کرام کو کافر ٹھہراتا ہے، جو امہات المومنین پہ تہمت لگاتا ہے،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نقد کرتا ہے، اور ان کی کتابوں کو اگر اصول کافی کو اٹھا لیں اور دوسرے عقیدے کی کتابوں کو اٹھا لیں تو اس قدر شرک بھرا ہوا ہے، اس قدر صحابہ کرام کے خلاف غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، اور اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کی گئی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ ہے شیعوں کا، جو ان کی اصول کافی کے اندر، جو ان کے عقیدوں کی کتابیں ہیں ان کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ شیعوں کا عقیدہ ہے جو ان کی کتابوں کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ کتنی بار عذاب دیا جائے گا؟ جتنی بار انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمع کیا ہے۔ آپ تصور کیجئے اس عقیدے کا۔ آج بھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگاتے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات سورۃ توبہ میں نازل ہو چکی، سورۃ النور میں نازل ہو چکی۔ آپ تصور کیجئے کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ سنی اور شیعہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں ایک دوسرے کو قریب کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف عقیدے کا نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف جس طریقے سے مسائل، فقہی مسائل کے درمیان، فروعی مسائل میں ہمارے اور احناف کے درمیان ہو جاتا ہے، اگر فیدین کا مسئلہ ہے یا اسی طریقے سے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے یہ مسائل سنی اور شیعہ کے درمیان ہے۔ آپ تصور کیجیے اپنے ائمہ کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اپنے ائمہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خاص تصرف دیا ہے، وہ اس کون میں تصرف کرتے ہیں۔ باقاعدہ ان کے ہاں باب بتا ہوا ہے کہ باب ائمہ معصوم ہیں، باب ائمہ اپنی اجازت سے مرتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر انہیں موت بھی نہیں آتی۔ اور تعجب کی بات ہے، بہت ہی عجیب، یعنی تعجب کی بات ہے، یہ سارے عقیدے ان کے ہاں ائمہ کے تعلق سے موجود ہیں، اور ان کے ہاں ائمہ کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہے۔ اس لیے کہ نبی کے بارے میں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ائمہ کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ بعد الہی صفات کے حامل ہیں۔ مسجد نبوی میں جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے تو بالخصوص فجر کے بعد آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ شیعہ عام طور سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ تو آپ سارے نمازوں میں ملاحظہ کریں گے، لیکن فجر کے بعد وہ دوڑتے ہوئے جنت البقیع میں داخل ہوئے۔ جنت البقیع کا دروازہ فجر کے بعد کھولا جاتا ہے اور عصر کے بعد کھولا جاتا ہے، اور بقیہ جنائز کے لیے صرف مخصوص افراد داخل ہوتے ہیں۔ تو فجر کے بعد دوڑتے ہوئے داخل ہوں گے، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے گا سارے واپس آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک بار پوچھا گیا ایک شیعہ سے کہ معاملہ کیا ہے، تو بعد میں یہ پتہ چلا، اس کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا تب تک ان کے ائمہ کا تصرف برقرار رہتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ان کے ائمہ سو جاتے ہیں، یعنی ان کے ائمہ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے رات میں ہی اپنے ائمہ کے یہاں پہنچ جائیں اور ان کے سامنے گڑگڑائیں، روئیں، ان سے دعائیں مانگیں۔ تو جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ان کا، اب یہ دیکھیے اس عقیدے کے اندر یعنی ائمہ کا ایک طرف مقام کتنا اونچا کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے مقام کو بھی گرا رہے ہیں کہ وہ دن میں تصرف نہیں کر پاتے ہیں، رات ہی میں ان کا تصرف چلتا ہے۔ بہرکیف آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ایک شیعہ اور ایک سنی دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے، دونوں کے عقیدوں میں اور دونوں کے منہج میں، لیکن یہاں پہ حسن البنا کہتے ہیں کہ دونوں کی دونوں مسلمان ہیں۔ گالی دیتا ہے نبی کو تو گالی دینے دیجیے، امہات المومنین پہ تہمت لگا رہا ہے تو لگانے دیجیے، صحابہ کرام کو کافر ٹھہرا رہا ہے تو ٹھہرانے دیجیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مسلمان تو ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہہ رہا ہے، اور ساتھ میں حضرت علی کو ولی بھی قرار دے رہا ہے، لیکن دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اخوانیت کے نزدیک
اگر کوئی آپ کے سامنے نبی کو گالی دے رہا ہے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلے کی طرح ہے، اس میں زیادہ گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے والدین کو اگر گالی دے تو آپ غصہ ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کو اگر گالی دیتا ہے اور ان کی بیویوں پہ تہمت لگاتا ہے تو آپ کو گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسے مسائل ہیں جو فروعی مسائل ہیں۔ جس طریقے سے آمین کا مسئلہ ہوتا ہے، سنت کا مسئلہ ہے کہ آپ آمین کہتے ہیں دوسرا آمین نہیں کہتا ہے، آپ رفع دین کرتے ہیں دوسرا رفع دین نہیں کرتا ہے، تو اس طریقے سے معاملہ ہے، دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے حسن البنا کا تعلق صوفیت سے کتنا گہرا تھا، حسن البنا کا تعلق صوفیت سے کتنا گہرا تھا، اور صوفیت کے تعلق سے یہ بات بالکل معروف ہے کہ جتنی بدعتیں صوفیت میں پائی جاتی ہیں کسی دوسری جماعت کے اندر نہیں پائی جاتی۔ صوفیت کے اندر جتنی بدعتیں پائی جاتی ہیں کسی دوسری جماعت کے اندر آپ اتنی بدعتیں نہیں پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ دیکھیے دونوں میں تقابل کیجیے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو مردود ہے، کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پہ ہمارا معاملہ نہیں ہے تو مردود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ہر خطبے کے اندر فرماتے ہیں وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیز دین میں نئی باتیں ایجاد کرنا ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی۔ بدعت اگر پائی گئی تو گمراہی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اگر حسن البنا کے یہاں صوفیت پائی جاتی ہے تو بدعت پائی جاتی ہے، اور بدعت پائی جاتی ہے تو گمراہی پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس منہج پہ تنقید کیا۔ ہم یوں ہی تنقید نہیں کرتے ہیں، تنقید کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ اس منہج میں شیعہ اور سنی دونوں کی دونوں برابر ہے، دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ صوفی بھی آ سکتا ہے، بلکہ وہ خود صوفی تھے، وہ خود صوفیت کے حامل تھے، صوفیت کی ترویج کرتے تھے، وہ ان کی محفلوں میں شامل ہوتے تھے، بلکہ ان کی کئی کتابیں اس موضوع پہ لکھی جا چکی ہیں جس پہ صوفیت کے اوراد وغیرہ وہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تعریف کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور صوفیت یہ بدعت ہے۔ چاہے آپ صوفیت کو اس کے مضمون، اس کے اندر موجود مواد کے اعتبار سے لیں یا اصطلاح کے اعتبار سے لیں، صوفیت کی اصطلاح بھی بدعت ہے اور صوفیت کے اندر جو مواد ہے وہ بھی بدعت ہے، دونوں کی دونوں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صوفیت کا کوئی وجود نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں صوفیت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تینوں قرن جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، پھر جو لوگ آئیں گے۔ یہ تینوں زمانہ جس کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے اچھے ہونے کی گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان سارے زمانے کے اندر صوفیت کا کوئی وجود نہیں تھا، لفظ صوفیت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ صوفیت کے مواد کی بات چھوڑ دیجئے، ان کے اعمال کی بات چھوڑ دیجئے، اس لفظ کا ہی کوئی وجود نہیں تھا۔ نہ صحابہ کرام صوفی تھے، نہ تابعین اعظام صوفی تھے، اور نہ ان میں سے کوئی بھی کسی بھی صوفی طریقے کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا، بلکہ ان کے یہاں لفظ صوفیت کا وجود ہی نہیں تھا۔ اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو صوفیت بدعات اور فاسد عقائد اور عبادات کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہے۔ فاسد عقائد کا، فاسد اعمال کا، فاسد عبادات کا بہت بڑا ڈھیر ہے، اور صوفیت کی بعض قسمیں ایسی ہیں، بعض بدعتیں ایسی ہیں جو کفر کی جانب لے آتی ہیں، اور حقیقت میں وہ شخص جو صوفیت کے ان افعال کو اختیار کرتا ہے وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، یہ صوفیت کے اندر موجود ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، بالکل وضاحت کے ساتھ، یا بدوی اور دوسرے الفاظ کہتے ہیں جس میں وہ ان افراد کو پکارتے ہیں جنہیں وہ معظم سمجھتے ہیں۔
اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں، یہ صوفیت کا وہ طریقہ ہے جو اسلام سے خارج کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے گا تو ایسی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا، اور شرک اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے صوفیت کے اندر وحدت الوجود پایا جاتا ہے، وحدت الوجود پایا جاتا ہے، اور اتحاد کا عقیدہ پایا جاتا ہے، حلول کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور یہ سارے عقائد ایسے ہیں جو اسلام سے خارج کرنے والے ہیں۔ بہت سارے صوفی ایسے ہیں، بلکہ صوفیوں کا جو سب سے بڑا امام ہے ابن عربی، وہ خود کہتا ہے الحمدللہ الذی خلق الاشیاء وہو عینھا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور وہی بعینہ وہ چیز ہے، یہی بعینہ وہ چیز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا اور اللہ بذات خود وہ چیز ہے۔ اسی لیے وہ کہتا تھا ما فی جبتی الا اللہ، کہ میرے جبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی میں نعوذ باللہ اللہ ہوں، میں انسان بھی ہوں اللہ بھی ہوں۔ جتنی بھی چیزیں آپ اس پورے کون کے اندر دیکھتے ہیں، کائنات کے اندر دیکھتے ہیں، وہ چیز بھی ہے اور اللہ بھی ہے، یعنی وہ خالق بھی ہے مخلوق بھی ہے، دونوں۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہی چیز بریلویت کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کے، بہت عام بولتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر، اور بسا اوقات کے معنی کو بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ یعنی عرش پہ جو مستوی تھا وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ اب وہی مدینے کے اندر اتر پڑا ہے، وہی مدینے کے اندر اتر پڑا، اور نور کا جو عقیدہ ہے وہ بھی یہیں سے نکلتا ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ بھی ہے، اور جتنی بھی اشیاء اس پورے کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں وہ چیز بھی خدا ہے۔ تو یہ اتحاد اور حلول اور وحدت الوجود کا وہ عقیدہ ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور بہت ساری بدعتیں ایسی ہیں جو اسلام سے خارج نہیں کرتی ہیں، جیسے قوالی کی محفلیں ہیں، اسی طریقے سے اجتماعی اذکار ہیں ان کے، جو اجتماعی حلقے بنا کر اس کے بعد اسے پڑھتے ہیں۔ بہت سارے بدعتی اوراد اور اذکار ہیں جنہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری بدعتیں ایسی ہیں جو اسلام سے خارج کرنے والے نہیں ہیں۔ تو بدعت بھی دو طریقے کی ہے، یعنی صوفیت دو طریقے کی ہے، ایک صوفیت جو اسلام سے خارج کرنے والی ہے، اور ایک صوفیت جو اسلام سے خارج کرنے والی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی ایسی صوفیت کا عقیدہ رکھتا ہے جو اسلام سے خارج کرنے والی ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص ایسی صوفیت کا عقیدہ رکھتا ہے جو اسلام سے خارج کرنے والی نہیں ہے تو اسلام کے اندر تو رہے گا، مسلمان تو رہے گا، لیکن اس کے اندر گمراہی پائی جائے گی۔ بعض افراد صوفیت کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صوفیت اس زمانے کے اندر ہی پائی جاتی تھی۔ بعض تبع تابعین کا نام لیا جاتا ہے جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ تصوف کے حامل تھے یا صوفی تھے۔ حقیقت میں اس زمانے میں جب تصوف کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو تصوف کا معنی یہ بدعتی عقیدے نہیں تھے، یہ بدعتی عقیدے نہیں تھے، بلکہ تصوف کا معنی اس زمانے میں لیا جاتا تھا کہ اس کے اندر خشکی پائی جاتی ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی پائی جاتی ہے، تو وہ معنی تصوف کا تھا اس زمانے میں، جسے آج بدل کر دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جن افراد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ صوفیت کے حامل تھے، ان افراد کے عقیدے کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے عقیدے اور آج ہمارے سامنے جو افراد ہیں جو صوفی ہیں ان کے عقیدے کے درمیان بہت بڑا فاصلہ نظر آئے گا۔ وہ سلفی منہج کے حامل تھے لیکن دنیا سے بے رغبت تھے، سلفی منہج کے حامل تھے اور دنیا سے بے رغبت تھے، اور آج جو ہمارے ساتھ درمیان صوفی ہیں یہ سلفی منہج کے حامل نہیں ہیں، صحابہ کرام کے منہج پہ نہیں ہیں، اور اپنے اندر بہت ساری بدعتیں اور خبیث چیزیں سموئے ہوئی ہیں۔ اور اس بات کی گواہی ایک مستشرق جو براؤن کے نام سے وہ خود دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تشیع یعنی شیعیت اور تصوف یہ دونوں ایسے اسلحے ہیں جن کے ذریعے سے فرس نے، مجوس نے، یعنی فارسی افراد نے عرب سے جنگ کی،
مقصد کیا ہے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے غلبے کے بعد جو فرس تھے، فرس اور عرب میں ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑائی رہتی تھی اور ایک دوسرے سے نفرت رہتی تھی، اور یہ چیزیں آج بھی ایران کے جو افراد ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ وہ عرب سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جنگ آج کی نہیں ہے بلکہ ایک زمانے سے ہے ان کے درمیان. کہتے ہیں کہ جب اسلام کا غلبہ ہوا اور عرب غالب آ گئے، کیونکہ اسلام کا منبع مکہ اور مدینہ تھا، تو یہ عرب جزیرے عرب کے اندر ہے. تو جب عرب غالب ہو گئے اور فارسیوں نے یہ دیکھا کہ ہم عرب سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے تصوف اور شیعیت کا لبادہ، اسی کو انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. ایک مستشرق نے، غیر مسلم نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں اسے بدعت کے، صوفیت کے بعد حسن البنا کی زندگی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو حسن البنا کی جو زندگی تھی وہ بہت تھوڑی تھی. ان کی پوری عمر 43 سال کی تھی، پیدائش سے لے کر وفات تک. پیدا ہوئے، قرآن حفظ کیا، مدرسے میں داخل ہوئے، علم حاصل کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے، یعنی ان کی پیدائش اگر آپ دیکھتے ہیں تو 1906 میں ان کی پیدائش تھی اور ان کی وفات 1949 میں ہو گئی تھی. اخوان المسلمین کی جو جماعت انہوں نے تاسیس کی وہ 1928 میں، سن 1928 میں انہوں نے اس جماعت کو قائم کیا، اور پھر 1949 میں ان کی وفات ہو گئی. حسن البنا کی جو نسبت تھی وہ صوفیت کی جانب تھی، صوفی تھے، بلکہ ان کے استاد بھی صوفی تھے، اور صوفیت کی گود میں یہ پلے بڑھے، اور ان کے اندر صوفیت بہت زیادہ تھی. اور یہ اصافی شاذلی اپنے آپ کو لکھتے تھے. یعنی شاذلی یہ آپ یہ کہیں کہ ایک خاص نسبت ہے ایک صوفیت کے ایک فرقے کے جانب اپنے آپ کی نسبت کرتے تھے. یہ باقاعدہ ان محفلوں میں شریک ہوتے تھے جو محفلیں بدعت کی قائم کی جاتی تھی، جن میں اذکار پڑھے جاتے تھے، اور باقاعدہ یہ اس چیز کو پسند کرتے تھے، اور اس سے ان محفلوں میں شریک ہونے کے لیے اور اس طرح کے اجتماعات میں شریک ہونے کے لیے 3 گھنٹہ پیدل چلتے تھے. 3 گھنٹہ پیدل جاتے تھے اور 3 گھنٹہ پیدل واپس آتے تھے. تقریباً 20 کلومیٹر پیدل جا کر محفل میں شریک ہوتے تھے، پھر اس کے بعد 20 کلومیٹر واپس آتے تھے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صوفیت سے ان کا کتنا گہرا لگاؤ تھا، کتنا گہرا ان کا لگاؤ تھا. اللہ کی صفات کے تعلق سے اگر ان کے بدعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے متعلق، ایک اعمال سے متعلق. تو اعمال میں نئے اعمال کا ایجاد کرنا، نئی عبادات کا ایجاد کرنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا، یہ بھی بدعت ہے. حسن البنا یہ اشعری تھے، اشعری عقیدے کے حامل تھے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اشعری عقیدہ ابو الحسن الاشعری ان کا اپنا عقیدہ تھا. انہوں نے اس عقیدے کی بنیاد رکھی، اور ان کے جو اقوال ہیں وہ ان کی کتاب میں، پرانی کتاب کے اندر مذکور ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ان تمام اقوال سے رجوع کر لیا تھا، اور سلف صالح کے منہج کی جانب، سلفیت کی جانب لوٹ آئے تھے ابو الحسن الاشعری. اس کے بعد انہوں نے کتاب بھی لکھی جس میں انہوں نے خود رجوع کیا اور سلفی منہج کے مطابق اس کتاب کو لکھا، سلفی عقیدے کو اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا. انہوں نے رجوع کر لیا، لیکن ان کے ماننے والے آج تک پائے جاتے ہیں، اور بہت کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، تھوڑے نہیں، بہت زیادہ ہیں. یعنی اگر آپ اس دنیا کے اندر موجود مسلمانوں کے عقائد کو دیکھنا شروع کر دیں تو سب سے زیادہ افراد آپ کو اشعری عقیدے کے حامل ملیں گے. ہمارے یہاں جو احناف، یہ ماتریدی عقیدے کے حامل ہیں، اور ان کا عقیدہ معتزلہ اور اشاعرہ کے عقیدے کے بین بین. ان کا عقیدہ بھی اشاعرہ کے عقیدے کی طرح ہے، ان کا عقیدہ یہ معتزلہ کے عقیدے کی طرح ہے. یہ ابو منصور الماتریدی کو مانتے ہیں جو ہمارے یہاں احناف موجود ہیں، جو اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں. حقیقت میں یہ احناف نہیں ہے، حقیقت میں عقیدے کے اعتبار سے یہ احناف نہیں ہے. انہیں احناف کہنا ہی نہیں چاہیے.
ان کے عقیدے کے سے پکارنا چاہیے. ہمیں اہل حدیث کہا جاتا ہے اس سے کہ ہم کتاب و سنت کے منہج کی اتباع کرنے والے ہیں، اس کے عقیدے کے حامل ہیں. ہمیں سلفی کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہم سلفی عقیدے کے حامل ہیں. انہیں حنفی کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ حنفی عقیدے کے حامل نہیں ہیں؟ تعجب کی بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقام کا غلط استعمال ہو کرتے ہیں. آپ تو فروع میں مانتے ہیں ان کو، یعنی آپ نے ان کو وہ حیثیت دی ہے جو ان کی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ایک شخص کا عقیدہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. کسی بھی شخص کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کا عقیدہ ہے، سب سے قیمتی چیز کا عقیدہ ہے. عمل کے اعتبار سے وہ برا ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے کے اگر اس کا عقیدہ آپ چھیننے کی کوشش کریں تو وہ آپ سے لڑ پڑے گا. عمل پہ اس کی تنقید کریں گے تو آپ سے کچھ نہیں بولے گا. یعنی آپ کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا اس سے آپ کہیں گے کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس سے کہہ دیں تم شرک کرتے ہو تو بھڑک جائے گا. کسی اہل حدیث سے آپ کہہ دیں کہ تم شرک کرتے ہو تو بھڑک جائے گا، اس لیے کہ وہ شرک نہیں کرتا. تو سب سے قیمتی چیز چاہے کتنا ہی گرا ہوا انسان کیوں نہ ہو، عمل کے اعتبار سے سب سے قیمتی چیز کسی بھی شخص کے نزدیک اس کا عقیدہ ہوتا ہے. اور عقیدے کے تعلق سے آپ دیکھیے تو احناف کے عقیدے کی ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں تو ان کے فقہی مسائل. حقیقت یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پہ اگر کوئی عمل کرتا ہے، اس کے مطابق کوئی چلتا ہے، تو چند ایک مسائل کو چھوڑ کر، عقیدے کے چند ایک مسائل کو چھوڑ کر سارے مسائل کے اندر اہل حدیث ان کے عقیدے کو اپناتے ہیں. اہل حدیث ہی وہ جماعت تھے جو اپنے مدارس کے اندر ان حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کے مطابق لکھی گئی کتاب عقیدہ طحاویہ کے نام سے جو مشہور ہے، وہ ان کے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اور سلفی منہج کے حاملین علماء کرام نے جتنی اس کی شرح لکھی ہے، کسی حنفی نے اس کی شرح نہیں لکھی ہے، الا کہ وہ حنفی صرف مذہب کے اندر حنفی ہو، عقیدے کے اندر سلفی ہو. تو ہمارے ہاں جو احناف یہ حقیقت میں ماتریدی ہیں، حقیقت میں یہ حنفی نہیں ہیں، اس لیے کہ کسی بھی انسان کو اس کے عقیدے کے مطابق پہچانا جاتا ہے، اس کے اعمال کے مطابق نہیں پہچانا جاتا. حسن البنا کا جو عقیدہ تھا وہ اشری عقیدے کے حامل تھے اور اللہ کی صفات میں وہ تفویض کرتے تھے. حسن البنا نے اپنی کتاب العقائد کے نام سے ان کی کتاب ہے، اپنی کتاب میں 13 اللہ تبارک تعالیٰ کی 13 صفتوں کو ثابت کیا ہے جو کہ اشاعرہ کے نزدیک ہیں موجود ہیں. 7 صفات ان میں سے صفات معانی کہلاتے ہیں اور 5 صفات یہ صفات نفسی کہلاتے ہیں. پھر ایک 13ویں صفت صفت وجود ہیں. تو یہ 13 صفتیں ہیں جو اشاعرہ کے یہاں موجود ہے اور اسی کو حسن البنا نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. دوسری صفات کے تعلق سے اشاعرہ کے 2 مذہب ہیں. بعض اشاعرہ اس کی نفی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دوسری صفات موجود نہیں ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ موجود ہے، لفظ کے اعتبار سے اسے لیتے ہیں، لیکن اس کا کیا معنی ہے اس سے وہ سکوت اختیار کرتے ہیں. دیکھیے صفات کے اندر اہل سنت و جماعت کا جو منہج ہے وہ منہج یہ ہے کہ وہ صفتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر اپنی احادیث کے اندر ذکر کی ہیں، ان صفات پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے تعلق سے کہا کہ وہ العلی العظیم، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ علی ہے، عظیم ہے. اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے علو کی، اس صفت کا ہم اس بات کرتے ہیں. عظمت کی جو صفت پائی جاتی ہے اس عظمت کا ہم اقرار کرتے ہیں، اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہمارے اور اشاعرہ کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہاتھ ہے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا اس بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے اور دوسرے کے درمیان فرق کیا ہے؟ ہمارے اور دوسرے کے درمیان فرق ہے، ہمارے اور دوسرے کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم جو صفت کا جو معنی ہے اس معنی کو ہم ثابت کرتے ہیں. علی کس کے اندر علو کی صفت ہے، تو علو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بلندی. تو ہم بلندی کے معنی کو ثابت کرتے ہیں. اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ جن صفات کا وہ اس بات کرتے ہیں اس کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ علی کا نام صحیح ہے لیکن علو کو ثابت نہیں کرتے. کہتے ہیں اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں، اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں.
گویا وہ کسی بھی لفظ کے معنی کو کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک معنی معلوم ہوتا ہے لیکن کیفیت مجہول ہوتی ہے۔ یعنی ہاتھ کا معنی ہاتھ ہے، ہاتھ کا معنی ہاتھ ہے، لیکن ہاتھ کس طرح کا ہے اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال آپ لے سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہاتھ ہے، کتے اور گدھے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، آپ کے پاس چہرہ ہے، کتے اور گدھے کا بھی چہرہ ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح ہے؟ کیا آپ کا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح ہے؟ لیکن دونوں پہ چہرے کا اطلاق کیا جاتا ہے، آپ کے چہرے کو بھی چہرہ کہا جاتا ہے، اس کے چہرے کو بھی چہرہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جب اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا چہرہ ہے، اس کا ہاتھ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ کتے کا چہرہ کیسا ہوتا ہے تو کیا اس کا انکار کرے گا؟ انکار نہیں کرے گا، اس کو کیفیت معلوم نہیں ہے، اس کو کیفیت معلوم نہیں ہے۔ چونکہ اللہ کی صفات کی کیفیت قرآن کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے، احادیث کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے، اس لیے ہم اس کے کیفیت کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اس معنی پہ، ان الفاظ پہ، معانی پہ جو قرآن کے اندر مذکور ہیں اس پہ ویسے ہی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جبکہ اشاعرہ کے نزدیک اس کے علاوہ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے سلفیت کا جو منہج ہے، سلفیت کا جو عقیدہ ہے وہ اشاعرہ کے عقیدے سے متصادم ہے، دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ تو حسن البنا یہ اشعری عقیدے کے حامل تھے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے معنی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ جبکہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو صفتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کی ہیں، ان صفتوں پہ ان کے معنی کے ساتھ ایمان رکھنا، جو جس معنی پہ دلالت کرتے ہیں ان معنی کے ساتھ ان پہ ایمان رکھنا۔ ہاتھ ہے تو ہاتھ کے معنی کے ساتھ ایمان رکھنا، ہاں اس کی کیفیت ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو حسن البنا کے تعلق سے تھی، اور مزید بھی ان کے عقائد انشاءاللہ اگلے خطاب کے اندر آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صرفی منہج کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس جماعت کے اندر شامل رکھے جو جماعت جنت میں جانے والی ہے، اور ان تمام جماعتوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو جماعتیں جہنم کی طرف پہنچانے والی ہیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔